بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشرا وسیم فاروقی۔ ایک بہو کو اپنی ساس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی ساس کو ایک ماں کی جگہ پر سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کیا گیا برا عمل چند سالوں کے بعد ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وقت بدلتا ضرور ہے، وہ اچھا ہو یا برا، اس لیے اچھے وقت میں کچھ بھی ایسا برا مت کریں کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ کبھی بھی اس عورت سے نہیں جیت سکتے جو تجربے میں بھی آپ سے ڈبل ہے اور عمر میں بھی آپ سے ڈبل ہے۔ آپ جب اپنے والدین کے گھر میں ہوتے ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں، مگر سسرال میں اپنے دیور اور نندوں کے ساتھ جب کوئی کہا سنی ہو جاتی ہے تو ہم اسے رائی کا پہاڑ کیوں بنا لیتے ہیں۔ ہم جب بہو ہوتے ہیں تو ہمیں ساس اچھی نہیں ملتی، اور جب ساس ہوتے ہیں تو ہمیں بہو اچھی نہیں ملتی۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گی۔ ایک عورت وہ حکیم کے پاس گئی اور اسے کہا کہ مجھے زہر دے دو، میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے۔ حکیم نے کہا کہ میں تمہیں زہر دوں گا، اس طرح کہا کہ تم اسے 1 سال کھانے میں ملا کر دیتی رہنا تاکہ وہ آہستہ آہستہ مرے اور تم پر کوئی شک بھی نہ کرے۔ اس دوران تمہیں اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرنا پڑے گا تاکہ جب وہ مرے تو تم پر ہرگز شک مت آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی ساس کی خدمت کرنی شروع کر دی، اس سے محبت کرنی شروع کر دی، اسے وقت دینا شروع کر دی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر آہستہ آہستہ ساس کا بھی دل موم ہو گیا اور دونوں میں انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ جب 1 سال پورا ہونے کو آ گیا تو وہ عورت رونا شروع ہوگی اور حکیم کے پاس چلی گئی کہ میں نہیں چاہتی کہ میری ساس اب مر جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی تمہیں طاقت کی دوائی دی تھی، میں نے اس لیے ایسا کیا کہ جب 2 عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے ذہن اور دل دماغ نہیں ملتے، اس وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اب تم دونوں میں محبت ہو گئی ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہم شادی کے بعد خود پر اپنی آسانی کے لیے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کمپیوٹر کورس کلاس سٹارٹ کر لیں، قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دے، کوئی کوکنگ کورس سٹارٹ کر دے تاکہ آپ ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں۔ کل قیامت کے روز جب ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں تو ہمارا اپنی ساس کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی برا عمل ہمارے گناہوں کے پلڑے کو بھاری مت کر دے۔ ایک عورت جو بہو بن کر سسرال میں گئی، میں بہو تھی تو سارا دن ذلیل ہوتی تھی، باتیں سنتی تھی، تانے سنتی تھی کہ تم بہت بری ہو، تمہیں کام نہیں آتا، تمہارے بال اس طرح کے ہیں۔ جب میں نے اولاد پیدا کی تو وہ ان سے شدید محبت کرنے لگے اور جس کی اولاد تھی اس سے شدید نفرت۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا کوئی بھی عمل میری والدہ کو شرمندہ کر دے، میرے باپ کا سر جھکا دے، اور اگر میں واپس چلی جاؤں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے مشکلات کا باعث بن جاؤں۔ میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا۔ میں جس گھر میں نوکرانی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی گھر کی ملکہ بنا دیا۔ آپ یاد رکھیں، زندگی میں ہمیشہ ہر دکھ، پریشانی، تکلیف کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس ایکسپائری ڈیٹ کا انتظار نہیں کرتے بلکہ کوئی بھی مصیبت آنے پر ماتھے پر بازو رکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس ایکسپائری ڈیٹ کا انتظار کرنا چاہیے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔